آپ نے دیکھا ہوگا جب فقیر ہمارے گھر پر سوال کرنے کے لیے آتا ہے سوالی بن کر، اس کا لباس بھی پرانا ہوتا ہے، چہرے سے مسکنت ٹپکتی ہے، اور ایسا چہرہ بنا کر آپ کے سامنے فقیر بن کر کھڑا رہتا ہے کہ بخیل سے بخیل آدمی کو بھی اس کو پکڑ آ جاتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا رب تو کیا، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے۔ ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا، اس کے جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب تو رحم کرنے والا، دعا میں وہ تاثیر ہے، دعا میں وہ اسپرٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے رب سے جوڑا، ہر چیز مانگو تو کس سے مانگو؟ بولو بھائی، اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ فجر کی نماز پڑھ کر تشریف لائے، کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا حضرت عائشہ کی طرف سے، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ حضور نے روزے کی نیت کی۔ دوسرے دن پھر آپ آئے فجر پڑھ کر، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا صائم، آج بھی میں روزے سے۔ تیسرا دن ہوا، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، میں روزے سے۔ 3 دن تک مسلسل اللہ کے نبی نے روزے رکھے۔ جب چوتھا دن ہوا، عائشہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب کچھ انتظام فرمائیں۔ مدینہ منورہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جو اپنے وقت کے رچ مین، بہت بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوب مان دیا تھا، خوب مان دیا تھا، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی اتنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی موجود ہے، اگر میرا نبی ایک پیغام بھیجا دیتا تو عثمان تھیلے بھر کر آ جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ آقا نے وضو کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت کی نیت باندھی، صلاۃ الحاجہ، اور وہ نبی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی اللہ کے سامنے مچل رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ادھر نبی کا ہاتھ اٹھانا، ادھر غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ نے عثمان کے دل میں بات ڈالی، کہا جاؤ میرے نبی کے گھر پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ عائشہ نے کہا وہ فی المسجد، مسجد میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان سمجھ گئے صورتحال کیا ہے، اپنے گھر گئے اور کھانے پینے کی اشیاء تھیلے میں بھر کر لائے اور امی عائشہ کے سامنے پیش کر دی۔ عائشہ نے کھانا تیار کیا، اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکل کر آئے تو دیکھا کہ گھر میں روٹیوں کی خوشبو ہے۔ عائشہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے دعا مانگی، اللہ نے نظام بنا دیا، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے ہمارا مسئلہ حل فرما دیا۔ آدمی مانگنے والا بنے، ہم رونے والے تو بنے۔ آج میں نے اور آپ نے صرف باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ کاش کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس رب کے سامنے اتنی دیر بیان کرتا۔
اتنی دیر رب کے سامنے روئے، ہماری آنکھوں سے نکلنے والے 2 قطرے اس رب کو بڑے پسند آ جاتے ہیں۔ وہ تو بہت جلدی قبول کرنے والا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر جنگل میں نکل پڑے۔ نبی ہے، امت ہے، اور دعائیں ہو رہی ہیں، رو رو کر دعائیں مانگ، لیکن دعا کی قبولیت نہیں۔ دیر ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ، ہم سب کو لے کر آگے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور نبی مانگ رہا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ جس قوم کو تم لے کر آئے ہو اس پہ ایک ہمارا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، ایک ہمارا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک کر رکھا ہے، پہلے اسے باہر نکالو، بعد میں اپنی رحمت کو سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا بیچارہ کہ اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن وہ اٹھ کر جائیں کیسے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے سر جھکا کر، کسی کو پتا نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، زبان کو حرکت بھی نہیں دی، آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، دل ہی دل میں یوں کہا کہ رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے۔ اتنا درد بھرے الفاظ میں اس نے دعا مانگی کہ زیر عرش خداوندی سے ٹکرائی اور مسلح دھار بارش برسنا شروع ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک نافرمان کی وجہ سے رحمت روک لی ہے، کوئی اٹھ کر تو گیا نہیں، کوئی اٹھ کر تو گیا نہیں، اور آپ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے موسیٰ جو نافرمان تھا اب وہ ہمارا بن چکا ہے، اب وہ میرا بن گیا ہے، اس نے میرے ساتھ صلح اور سمادھان کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے باری تعالیٰ وہ کون ہے تیرا ایسا بندہ کہ جس نے منٹوں میں ایسی توبہ کی کہ تو نے اس کو اپنا دوست بنا لیا؟ ہمیں بھی تو پتا بتلا تاکہ ہم بھی اسے دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا تب ہم نے اس کے راز کو نہیں کھولا ہے، اب تو یہ میرا بن گیا ہے، اب تو یہ میرا بن گیا ہے، اب کیسے میں اس کے راز کو فاش کروں؟ یہ تو اب میرا دوست بن گیا ہے۔ کتنا مہربان رب ہے، کتنا مہربان رب ہے، بہت جلدی راضی ہو جانے والا، بہت جلد راضی ہو جانے والا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صدق دل سے اس کو بنائیں، اس کے سامنے روئیں۔ آج کل جس عشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ سب راتیں بڑی مبارک ہیں، ساری راتیں بڑی مبارک۔ میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں 27ویں کا انتظار مت کرنا کہ بس میں تو 27 میں مسجد میں آ کر رو لوں گا، مانگ لوں گا، نہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں رمضان المبارک کی ہر رات امت کے لیے شب قدر ہے، ہر رات ہمارے لیے شب قدر۔ ہم 27 کا انتظار نہ کریں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ رات ہو یا دن، رمضان کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ راتوں کی تنہائی ہو اور ہم رب سے باتیں کر رہے ہو، اس میں جو لطف آئے گا آپ کو خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز میں ایسا لطف نہیں آئے گا۔ ایسا اللہ کے سامنے باتیں کرے جیسے دوست اپنے دوست سے باتیں کر رہا،
مچل جائیں اس کے سامنے، اپنے گناہوں کی بھیک مانگ لیں، اللہ رب العزت ضرور ہمارے سارے گناہ کے دفتروں پر معافی کا قلم پھیرنے والا ہے۔